الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ ولیبے و تاثیر دیکھی کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ ابھی تو میرے بعد بہترین شاعر، بہترین فنکار، بہترین ادیب حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب ان کا آنا باقی ہے۔ اگر آپ حضرات اسی طرح خاموش رہیں گے تو پھر ان کو کیسے سماعت کریں گے؟ ماحول بنائے، کہیے یا رسول اللہ۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں، یتیموں، بے کسوں کے ماوا و ملجا، حضرت آمنہ کے لال جناب عبداللہ کے نور نظر، حضرت عبدالمطلب کے چشم جگر، سب سے آخری پیغمبر جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جھوم کر، عشق نبی میں چوم کر، درود شریف کی ڈالی عشق رسول کی تھالی میں سجا کر بآواز بلند پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت ہے تو ذرا بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ نبی کے غلامی میں ہے ہی نہیں، اور جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جن کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے تو نبی کا نام لیا گیا، پھر تو درود پڑھنا چاہیے، پڑھیے جھوم کر اللہم صلی علی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو گیا بلند اتنا کہ ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں، کہیے سبحان اللہ، کہ ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں، کہ ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں، آدمی مدینے میں، کیوں کہ ہو گئی فرشتوں سے، کہ ہو گئی فرشتوں سے، ارے دوستی مدینے میں ہو گئی فرشتوں سے۔ اور آگے کہتا ہے کہ میں بہاروں پلکوں سے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو، بہاروں اس کا مطلب ہوتا ہے، مطلب اپنے پلکوں سے جھاڑو لگانا، پوچھا منا صفائی کرنا۔ تو میں بہاروں پلکوں سے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو، میں بہاروں پلکوں سے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو، کہ میں بہاروں پلکوں سے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو
اس دفعہ کی چوکھٹ کو کہ کاش میری کاش سب کی کاش میری لگ جائے کہ کاش میری لگ جائے ارے نوکری مدینے میں کاش میری لگ جائے نوکری مدینے میں پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرات حضور پیر پیرا شاہ جیلا قطب الاقطاب حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر غوث اعظم جیلانی کما حقو ان کا بیان نہ آج تک کوئی کر پایا ہے نہ صبح قیامت تک کر پائے گا حضور غوث اعظم کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں بڑے بڑے علماء صلحاء اتقیاء جب ان کی تعریف نہ کر سکے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں سید الاولیاء ہیں شہنشاہ بغداد ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ یعنی کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے اور دنیا میں چاہے کوئی بھی پیر ہو کوئی بھی ولی ہو کتنا ہی بڑا مجدد کرامتی پیر کیوں نہ ہو جائے جب تک ان کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں تب تک وہ پیر نہیں تب تک وہ ولی نہیں اور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بزرگ یا جس جو بھی پیر ہو ولی ہو اگر وہ اپنی گردن پر میرا قدم نہ رکھے جن کے گردن پر میرا قدم نہ ہو ان کے گردن پر سور کا قدم ہوگا آپ حضرات قدم اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہوں گا میں بہت ہی مشہور و معروف ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے گزر جاؤں گا لیکن جھوم کر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلبرگہ کی سرزمین پر ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست اللہ کے ولی حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں حضرت بندہ نواز ایک دن تقریر کر رہے تھے لوگوں کا جمع غفیر تھا لوگوں کا ازدحام تھا بہت سارے لوگ اکٹھا تھے حضرت بندہ نواز تقریر کرتے کرتے اسی مابین بیچ مجموعہ سے ایک شخص اٹھا اور وہ کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہو اجازت ہے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ شخص اٹھا درمیان سے اٹھا اور آ کر کے کہنے لگا حضور یہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان سے نوازا ہے بہت بڑے مرتبے سے نوازا ہے اللہ کے آپ کی بہت ہی قدر و منزلت ہے لیکن حضور میرا جو پیر ہے ان کا الگ مقام ہے منفرد مقام ہے کہ کون کہ میرا پیر وہ ہے
जिनका कदम तमाम औलियाओं के गर्दनों पर है, का हुजूर गौसे आजम की वो शख्सियत फरमाते हैं कि मेरा पीर वो शख्स है कि अगर उड़ते हुए चील की तरफ इशारा कर दे तो चील का 2 टुकड़ा हो जाए। वो गौसे आजम की वो शख्सियत है। जब ये करामतें बयान करने लगे तो बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे पीर का मुनफरिद मकाम है, आला मकाम है, बहुत ही जबरदस्त मकाम है, पाए के बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। बात ध्यान रखिए, मैं भी, आज यही मैं पना हम लोगों को लेकर के डूब रहा है। आज इसी मैं पने में हम खत्म हो गए। इंसान के अंदर तकब्बुर घमंडी आ गई, इंसान बर्बाद हो गया। इंसान ये सोचता है कि हम बहुत बड़े हो गए, इंसान सोचता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए, इंसान ये सोचता है कि हमने बिल्डिंगें बना ली है, हमने 2-4 नौकरों को रख लिया है, हमने कई लोगों को अपने पास जमा कर लिया है, बहुत बड़े मालिक बन गए। नहीं, ये मैं पना छोड़ो। आज इंसान जब मस्जिद में जाता है, इंसान मस्जिद में खड़ा होकर के या घर के सहन में, घर के आंगन में या बीच घर में मुसल्ला बिछा कर के जब नमाज शुरू करता है, और नमाज शुरू करने से पहले वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, मतलब क्या, अल्लाह बुजुर्ग बरतरस, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन इंसान मस्जिद में खड़े होकर के कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन इंसान मस्जिद से जब बाहर आ जाता है फिर वो इंसान कहता है मैं बड़ा हूँ। इंसान के अंदर मैं पना आ जाता है। चुनांचे हजरत बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये ठीक है तुम्हारा पीर है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। इतना कहना था। अल्लाहु अकबर। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद मिनट के बाद जब अपने सीने की तरफ, अपने कल्ब व जिगर की तरफ नजर दौड़ाते हैं, क्या देखते हैं कि अब पूरा खाली हो चुके हैं। जो करामतें पहली थी करामत नहीं है, विलायत सल्ब हो चुकी है, अब कुछ याद नहीं आ रहा है। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज अब परेशान है, अब क्या किया जाए। पहले तो मैं बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा पीर था, बहुत बड़ा वली था, लेकिन अब मेरी करामतें कहाँ चली गई, अब मेरी विलायत सल्ब क्यों हो गई, मेरी विलायत क्यों छीन ली गई। अल्लाहु अकबर। ये कहते कहते अब वो परेशान हो जाते हैं। अब चंद मिनट के बाद उन्होंने मुराकबा किया, और मुराकबा करने के बाद फौरन अपने पीर को पुकारा, ऐ पीर मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। उनका पीर देखते ही देखते हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुलबर्गा की सरजमीन पर मौजूद हो जाते हैं। टाइम नहीं लगा, साथ ना लगी, वक्त ना लगा। उन बदबख्तों से पूछो जो कहते हैं वलियों के अंदर कोई पावर नहीं होता, वलियों के अंदर कोई ताकत नहीं होती। अरे आंखों से पट्टी उतार करके देखो तो पता चलेगा मौला तबारक व तआला ने औलिया किराम में वो ताकत अता की है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वली है जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर देते हैं। अल्लाह ने उनको वो कुव्वत अता की है, अल्लाह ने उनको वो परवाज अता किया है, अल्लाह ने उनको जो वो ताकत बख्शी है कि जब भी जो चाहे कर देते हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन गुलबर्गा की सरजमीन पर हाजिर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे, ऐ मेरे मुरीद, तूने हमें क्यों बुलाया है, तूने हमें क्यों याद किया है। हजरत बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अभी तो मेरे पास जो विलायतें थी, अभी मैं वली था, मेरे पास इल्म था, मेरे पास करामतें थी, लेकिन मैंने अभी ऐसा लफ्ज़ कहा है, मेरी करामत छीन ली गई है, मेरी विलायत सल्ब हो गई है। ऐ हुजूर मेरी करामत जो है वापस कर दीजिए, मेरी विलायत जो यानी सल्ब शुदा विलायत मुझे वापस दिला दीजिए। हजरत नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन मुराकबा में जाते हैं, अपने सर को नीचे करते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सर को उठा करके आंखें खोल करके इरशाद फरमाते हैं, बेटा नसीरुद्दीन, तुम्हारी
کرامت، تیری ولایت اور تیرا علم حکمت کسی اور نے نہیں چھینا ہے، بلکہ سید الاولیاء حضور سیدی غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے تمہاری ولایت چھین لی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت جو ہے بندہ نواز غوث دراز کہتے ہیں حضور جب انہوں نے چھینی ہے مجھے واپس دلایا جائے، مجھے واپس کیجئے۔ حضرت نصیر الدین کہتے ہیں بیٹا یہ میری اوقات سے باہر ہے، میری طاقت نہیں ہے، میں ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ عبد القادر بہت جلال میں ہے، بہت غصے میں ہے، ناراض ہے، میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت بندہ نواز کہتے ہیں حضور پھر کیا کیا جائے؟ حضرت نصیر الدین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا یہ تو میری اوقات سے باہر ہے، میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں، ان سے شاید تیرا کام بن جائے، وہ شاید تیرا کام کر دے۔ حضرت نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دل ہی دل میں اپنے پیر کو پکارتے ہیں۔ پکارتے دے پکارنا تھا، وقت نہیں گزرا، فوراً گلبرگہ کے سرزمین پر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کون ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ایسا رومال تھا جو ہمیشہ خوشبو سے معطر رہا کرتا تھا، جدھر سے جاتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی، جس گھر میں آتے تھے وہ گھر خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا، جہاں بیٹھتے تھے وہ محفل خوشبو سے جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دشمن اولیاء، ایک ولیوں کا غدار، ایک ولی کا دشمن تھا جو یہ سوچتا تھا یقیناً یہ جو محبوب اولیاء نظام الدین الہی ہے اپنے آپ کو عطر لگاتا بہت ہے اور کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا پیر ہوں، برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ پہنچا ہوا ہوں، لیکن یہ عطر کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے یہ ہمیشہ عطر سے معطر رہتا ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ موقع پایا، حضرت محبوب اولیاء کے پاس آیا، یعنی نظام الدین محبوب الہی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اے نظام الدین میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عنایت کریں۔ کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ سے میں ایک رومال لینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو رومال ہے میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ رومال حضرت محبوب الہی ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ کہا لے جاؤ۔ اب یہ سوچا کہ میں گھر لے جاؤں گا، اس کو اچھے سے دھوؤں گا، ان کی خوشبو نکل جائے گی، عطر نکل جائے گا، جو ان کے اندر عطر بسا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر میں لا کر کے ان کو رومال دے دوں گا کہ تمہاری کرامت کیا ہے، تمہارے اندر طاقت کیا ہے۔ چنانچہ وہ رومال لے گیا، جدھر سے جا رہا ہے انسان کہہ رہا ہے اے انسان تم نے یہ خوشبو اتنی کیوں لگا رکھی ہے؟ المختصر طور پر یہ کہ وہ گیا اور اس کو دھولا، صابن سے خوب رگڑ کر کے دھویا، لیکن خوشبو جیسی کی تیسی رہی، خوشبو نہ گئی بلکہ جیسا جیسا دھوتا گیا خوشبو ویسی بڑھتی گئی۔ وہ آ کر کے محبوب الہی حضور نظام الدین اولیاء کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا اے محبوب الہی مان گیا کہ یہ رومال جو آپ کے پاس ہے اس میں جو خوشبو بسایا گیا ہے یہ عطر کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ قدرتی ہے، قدرت کی طرف سے ہے، لیکن میں اس کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں تم راز جاننا چاہتے ہو؟ کہا حضور جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں بس اس کے راز یہی ہے کہ میں ایک دن بخار سے تھا، میرا جب بدن جو ہے بخار سے تپ رہا تھا، بہت زیادہ شدت سے میں پریشان تھا، میں کیا کروں ایسے اسنا میں نے اللہ کے رسول کو یاد کیا، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً میرے آقا میرے گھر تشریف لائے اور جیسی آقا کا آنا تھا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی جگہ آج یہ جو رومال تم دیکھ رہے ہو اس رومال کو میں نے لے جا کر کے سرکار کے سامنے بچھا دیا اور میرے آقا اسی رومال پر کھڑے ہو گئے، میرے آقا اسی پر کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ تو اے نادان تو سمجھ رہا ہے یہ عطر کا کمال ہے، خوشبو کا کمال ہے؟ ارے نہیں، یہ عطر خوشبو کا کمال نہیں بلکہ یہ میرے آقا کے قدموں کا کمال ہے جو اس رومال میں نظر آ رہا ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نصیر الدین تم نے ہمیں کیوں یاد کیا؟ کہا حضور بات ایسی ہے کہ بندہ نواز غوث دراز ان کی ولایت کو عبد القادر نے چھین لیا ہے، حضور واپس کیا جائے۔
چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً مراقبہ میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نصیر الدین یہ میری بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سلطان الاولیاء سید الاولیاء حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی بہت جلال میں ہے، اس وقت ان کے سامنے کوئی کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کہا حضور کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں۔ یہ تو ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں جو اپنے پیر کو مانتے ہیں۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء نے فوراً مراقبہ کیا، اپنے دل ہی دل میں اپنے پیر کو پکارا، اور دیکھتے دیکھتے گلبرگہ کے زمین پر بابا فرید الدین گنج شکر حاصل ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ولیوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ آپ کہیں سے بھی اپنے پیر کو پکارے وہ مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اگر اس پر مفصل تقریر کی جائے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ابھی میرے پیچھے اور بھی لوگ باقی ہیں۔ یقیناً پیر کام آتا ہے۔ حضرات باتیں تو بہت یاد آ رہی ہے، میں شارٹ کٹ میں ہی چل رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہو گئے۔ کون فرید؟ وہ فرید میں نے اپنی مسجد میں بارہا کہا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ، اچھا آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم پیر کے پاس چلے جائیں، ہم ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ان کی خدمت کر لیں، 100 200 400 روپے یا 1000 2000 روپے دے لیں تو وہ ہمیں بہت سارے انعام سے نواز دیں گے۔ اور آج کے پیر لوگ بھی ایسے ہیں جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو پیسے کے پیچھے، تو صرف یہ پیچھے بھاگنے والے انہوں نے پیروں کو بدنام کیا ہے، ورنہ جو اصلی پیر ہیں وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، پیسہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پیر کی خدمت کرو تو پتہ چلے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، اور ان کے پیر کون ہیں جانتے ہیں؟ اچھا پہلے اس ٹاپک کو بتاؤں کہ بابا فرید جیسے ہی وہاں پر پہنچے گلبرگہ کی سرزمین پر، انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا نظام الدین تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ کیا میرے آقا، اے میرے پیرو مرشد بندہ نواز گیسو دراز کی کرامت کو، ان کی ولایت کو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ حضور آپ ایسا کریں، ان کی کرامت کو واپس دلا دیں، سلب شدہ ولایت کو ان کو واپس کرا دیں۔ چنانچہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مراقبہ میں جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نظام الدین سنو، اس وقت عبدالقادر بہت جلال میں ہے اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں عبدالقادر سے اس کی ولایت میں واپس کراؤں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضور پھر کیا کیا جائے؟ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں۔ ان کے مرید حضرت نظام الدین ارشاد کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے پھر آپ اپنے پیر کو بلا دے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید اب آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دل کو اپنے پیر کی طرف جھکاتے ہیں، لگاتے ہیں، اپنے پیر کو بلاتے ہیں۔ بلانا تھا، وقت نہ گزرا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی موجود ہو جاتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حاضر ہو گئے۔ اب بتاؤں بابا فرید اور قطب الدین، حضرت قطب الدین کی شخصیت، ٹھنڈی کا موسم ہے، جیسا بھی ٹھنڈی آ رہی نا، اس موسم میں ہم لوگ تو نہ جانے ابھی سے ہم نے کیا کیا اوڑھنا شروع کر دیا ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، ابھی تو ہم لوگ پانی سے اتنے ڈر رہے ہیں، وہ لوگ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے ایسی ٹھنڈیوں میں۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کہا کہ سخت ٹھنڈی کی رات ہے، ایسی سخت ٹھنڈی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹا فرید کا لبیک کا بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت بابا فرید جاتے ہیں، کہتے حضور فرمائیں، کہے بیٹا مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور مجھے وضو کرنا ہے۔
حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر کے اندر گئے، انہوں نے لوٹے کو اٹھایا، پانی کو اٹھایا تو دیکھا کہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ حضرت بابا فرید پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، میرا پیر، میں ان کو اس پانی سے کیسے وضو کراؤں، میرے پیر کو تکلیف ہوگی، میرے پیر کو پریشانی ہوگی تو لیکن اب کس کو کیسے کیا جائے، پانی کو گرم کیسے کیا جائے۔ ان کے پاس ان کے گرم کرنے کے لیے کوئی جو ہے یہ نہیں چیز نہیں تھی، یا چولہا وغیرہ نہیں تھا، گیس نہیں تھا۔ حضرت بابا فرید لوٹا لیتے، پانی لیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں کہ دیکھو کسی کا دروازہ کھلا مل جائے، لیکن رات کے سناٹے میں 12 کے بعد کس کا دروازہ کھلا ملتا ہے، وہ بھی ٹھنڈی کے زمانے میں۔ حضرت بابا فرید پانی لے کر کے گھوم رہے ہیں، شاید کسی کا دروازہ مل جائے، شاید کسی کا دروازہ مل جائے۔ چلتے چلتے کسی کا دروازہ نہ ملا، ایک گلی، دوسری گلی، تیسری گلی آئی۔ اچانک انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک گلی کے ایک کونے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس سے روشنی آ رہی ہے۔ حضرت بابا فرید فوراً اس دروازے پر گئے، کنڈی بجائی، آواز آئی، کون؟ کہا میں فرید ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کہا کیا کام؟ کہا آپ ذرا یہاں تشریف لائیں۔ چنانچہ ایک عورت آئی، کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا اے عورت سنو، اس وقت میرے پیر کو نماز کے لیے وضو درکار ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اس لیے اس کو گرم کرنا ہے، آپ تھوڑی سی مشقت کریں، آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور اس پانی کو گرم کر دیں۔ وہ عورت کہتی ہے یہ کیسا پیر ہوگا، یہ کیسا مرید ہوگا جو اس وقت کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اور کوئی وضو کرانے کے لیے اسی ٹھنڈی رات میں جو ہے پانی لے کر کے گھوم رہا ہے، آج ان کا امتحان لینا چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے اے انسان سنو، میں تو پانی گرم کر دوں گی، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اگر تم پہلے وعدہ کرو، اگر تم میری شرط پوری کر دو گے تو میں تمہیں پانی گرم کر کے دے دوں گی۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اے عورت بولو تمہاری شرط کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے انسان پہلے تم وعدہ کرو تب میں اپنی زبان پر وہ بات لاؤں۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اے عورت سنو، پانی گرم کرنے کے لیے تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے، بتاؤ شرط کیا ہے؟ وہ عورت ایسی ویسی شرطیں نہیں رکھتی ہے، وہ عورت کہتی ہے اے بابا فرید اگر تمہیں اپنے پیر کے لیے پانی چاہیے تو اس کے بدلے میں مجھے تمہیں ایک آگ دینا پڑے گا، اگر تم مجھے ایک آگ دے دو گے پھر میں پانی گرم کر کے دے دوں گی۔ آج ہم دے سکتے ہیں اپنے پیر کے لیے اتنی قربانی؟ نہیں، آج ہم صرف تعویذ لینا جانتے ہیں، آج ہم صرف ان کے پاس جا کر کے، یہاں تک کہ آج ہمارے اندر پیروں کی جو ہے پیروں کے لیے ادب بھی نہیں رہا، ہم ایسے اپنے پیر کو بلاتے جیسا کہ وہ ہمارا نوکر ہے۔ بہرحال حضرت بابا فرید ڈرے نہیں، حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا عورت لاؤ میں تمہیں اپنی آگ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت وہ عورت پانی لیتی ہے، گرم کر کے لے کے آ جاتی ہے، لیکن بابا فرید کہتے ہیں لاؤ تمہاری شرط پوری کر دوں۔ وہ عورت اندر جاتی ہے، ایک پلیٹ لیتی ہے اور ایک چھری لیتی ہے، چاقو لے کر کے چھری لے کر کے آئی اور آ کر کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اے بابا فرید لو اور اپنی شرطیں پوری کرو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً چاقو کو اپنی آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں اور گھما کر کے آنکھ کا ڈیلا باہر کر دیتے ہیں۔ آنکھ کا ڈیلا باہر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے عورت لو لے جاؤ، یہ ادھر اتنا کر رہے ہیں اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا مرید میرے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بابا فرید مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر کے، حضرت قطب الدین ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید وہ پانی لے کر کے آ گئے، حضرت قطب الدین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا فرید
کہ پانی لے کر کے آ گئے؟ کہا ہاں حضور پانی لے کر کے آیا ہوں۔ کہا لے کر کے آ گئے؟ کہا ہاں حضور لایا ہوں۔ چنانچہ حضرت قطب الدین فرماتے ہیں چلو اب مجھے وضو کراؤ۔ حضرت قطب الدین آگے بڑھے، بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اب میرے ہاتھ پر پانی ڈالو۔ حضرت بابا فرید ان کے ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہیں۔ حضرت بابا قطب الدین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا فرید آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ کہا حضور آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ آ گئی ہے اس لیے پٹی باندھا ہوں۔ حضرت قطب الدین فرماتے ہیں بیٹا آنکھ آ گئی ہے؟ کہا ہاں حضور آنکھ آ گئی ہے۔ پھر قطب الدین فرماتے ہیں بیٹا آنکھ آ گئی ہے؟ کہا ہاں حضور آنکھ آ گئی ہے۔ تیسری بار فرماتے ہیں بیٹا آنکھ آ گئی ہے؟ حضرت بابا فرید کہتے ہیں ہاں حضور ہاں آنکھ آ گئی ہے۔ حضرت بابا قطب الدین ارشاد فرماتے ہیں اے بابے بیٹا فرید آنکھوں سے پٹی کھولو، اس لیے حقیقت میں تمہاری آنکھ آ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بابا فرید آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی مجھے پتہ نہ چلا کہ جیسے پہلے میری آنکھ موجود تھی اس سے زیادہ ابھی آنکھ موجود، جو آنکھ میرے آنکھ میں آ گئی ہے اس سے زیادہ میری آنکھ میں روشنی آ گئی، آنکھ آ گئی پتہ نہ چلا کہ یقیناً میری آنکھ میں آ گئی ہے، آنکھ کا ڈیلا بھی آ گیا ہے، اب آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گلبرگہ کی سرزمین پر حاضر ہو گئے، کہا کیوں بلایا ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں حضور بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت کرامت ان کے علم و حکمت کو حضور عبدالقادر نے چھین لیا، حضور ان کو جو ہے واپس کرائیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فوراً اپنے سر کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور جب آنکھیں کھولتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اس وقت عبدالقادر بہت جلال میں ہے، اس وقت میں ان کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا، میری اوقات نہیں، میری طاقت نہیں۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں پھر حضور کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اب یہ وہ پیر ہیں الحمدللہ۔ کون پیر؟ شاعر کہتا ہے کہ سنا نے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، کہیے سبحان اللہ۔ نہیں آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے گئے سبحان اللہ، مسل کے کہے سبحان اللہ، اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ چنانچہ سنا نے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنا نے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فوراً مراقبہ کرتے ہیں، دل ہی دل میں اپنے پیر کو پکارتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً جو ہے ابھی اتنا وقت نہ گزرا، ساتھ نہ گزری کہ گلبرگہ کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ حضور خواجہ معین الدین فوراً حاضر ہو گئے۔ فوراً خواجہ غریب نواز گلبرگہ کے سرزمین پر حاضر ہو گئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے میرے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی عریضہ پیش کرتے ہیں میرے آقا اے میرے پیر و مرشد بندہ نواز کی کرامت کو، ان کی ولایت کو، ان کی طاقت کو حضور عبدالقادر جیلانی نے چھین لیا ہے، حضور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ولایت کو واپس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے۔ کیسی بات ہے کہا؟ حضرت معین الدین خواجہ اجمیری فوراً اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مراقبہ میں جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھوں کو کھولا تو ارشاد فرمایا
اے میرے مرید قطب الدین بختیار کاکی، اس وقت عبد القادر جیلانی بہت موڈ میں، بہت جلال میں ہے، بہت غصے میں، اس وقت میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ بیان کروں، میری طاقت نہیں کہ میں ان کے سامنے کیا کہوں، اس لیے میری بصارت نہیں ہے، میرے اندر میری جرت نہیں ہے۔ کہا حضور پھر کیا کریں؟ خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میرے بیٹے میں اپنے پیر کو تمہیں بلا دیتا ہوں، شاید ان سے بات بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے بلا دے۔ چنانچہ حضرت پیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اپنے پیر کو دل میں پکارا تو کیا دیکھا، گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت عثمان ہارونی موجود ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں معین الدین اے میرے بیٹے تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا حضور ایک بات ہوگی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اے میرے آقا، اے میرے پیر و مرشد، بندہ نواز گیسو دراز، ان کی ولایت کو حضرت عبد القادر جیلانی نے سلبے کر لیا ہے، آپ ایسا کریں لوٹا دے، آپ ان کی کرامت کو واپس کرا دے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے مرید، اے خواجہ معین الدین چشتی، اس وقت عبد القادر جیلانی بہت جلال میں ہے اور میری جرت نہیں ہے کہ میں کچھ ان کے سامنے بیان کر سکوں، بہت غصے میں ہے۔ کہا حضور پھر کیا کیا جائے، پھر کیا کریں؟ تو حضور عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے معین الدین، میں اب تمہارے سامنے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو بلا دیتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں کہ اب میں تمہارے لیے تمہارے سامنے میں اپنے آقا کو بلا دیتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں میں اپنے آقا کو بلا دیتا ہوں۔ اس سے بڑی قسمت کیا ہوگی؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ جب یہ اولیاء کرام، یہ پیران اعظام نہیں مرے تو میرے آقا سے کہاں مر گئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ رب العالمین۔ اس بارے میں لوگوں کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، لہٰذا اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا بیٹا میں بلاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بلا دیں۔ فوراً خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی کی طرف استغاثہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں